ناظرین کرام، سب رنگ ٹیلی ویژن USA کی جانب سے سخنور پروگرام لے کر احمد مبارک حاضر ہے. آداب قبول کیجیے. ایک مرتبہ میتھیو آرنلڈ نے کہا تھا کہ شاعری ہی شاید مستقبل میں انسان کا واحد مذہب قرار پائے گی. ہومر سے لے کر ورجل، کالی داس سے لے کر غالب، میر، دانتے، شیکسپیئر، یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے اپنے خون جگر سے سچائی کی وہ شمع روشن کرنے کی کوشش کی جو ان انسانی اقدار کی بنیادوں کو ہلانا چاہتی تھی جس پر کہ آج کا یہ تمام معاشرہ کھڑا ہے اور سفر کر رہا ہے، اور اس سمت جا رہا ہے جہاں سے انسانیت جو طلب کرتی ہے، یعنی اپنا حق، اس کے لیے ان شاعروں نے اور ادیبوں نے اور ناول نگاروں نے اور افسانہ نگاروں نے اپنی آواز بلند کی. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سفر میں جو اردو شاعری ہے اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. اردو میں لکھنے والے تمام شعراء، ادیب، ناول نگار، افسانہ نگار، وہ کہاں تک اس کوشش میں یعنی اب کامیاب رہے ہیں، یا اس کوشش میں آج تک وہ کتنا برسر پیکار ہیں کہ وہ واقعتاً زبان اردو اور اس اعتبار سے شاعری اور لٹریچر میں بین الاقوامی ادب کے برابر کھڑے ہو سکیں. مثلاً اگر ہم جب زبان شروع ہوئی تھی اور امیر خسرو نے ابتدائی طور پر جو شاعری کی وہ ہمارے ہاں ہے، اور اس قوالی میں بھی ظاہر ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. پھر آتے آتے ولی دکنی سے، مبارک شاہ سے میر صاحب تک کا زمانہ آیا، اور میر صاحب نے یہ کہا کہ واقعہ میر کو کیا جانیے کیا تھا درپیش، واقعہ میر کو کیا جانیے کیا تھا درپیش، کہ طرف دشت کے جوں سیل چلا جاتا تھا. یا میر صاحب نے کہا کہ جگر جور گردوں سے خوں ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا. تو یہ وہ جنوں ہی ہے جو شاعر اپنے وجود میں لے کر چلتا ہے، جو اس کو دنیا و مافیہ سے بے نیاز کر دیتا ہے، گرد و پیش سے بے خبر کر دیتا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعراء کی جو زندگی ہے کوئی زیادہ وہ آسودہ حال نہیں ہوتی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اس کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ وہ لفظ، وہ خیال جو کہیں سے آ رہا ہے، وہ اس طرح جو سرزد ہونے جا رہا ہے اس کی وہ شکل نکلے جس سے کائنات میں وہ تغیر پیدا ہو جس کے لیے کہ انسانیت پکار رہی ہے. چنانچہ ہم خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ میر اور غالب کے درمیانی عرصے میں، خود غالب کے ہم عصروں میں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اقبال، داغ، جوش، فیض، راشد، میرا جی، اور اس کے بعد کی جو تازہ تر صورتحال ہے اس پر ہم بھی بات کریں گے. لیکن آج جی چاہتا ہے کہ غالب کو، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ غالب کو ہم یاد کرتے ہیں تو سب لوگوں کو غالب کے شعر یاد ہیں، مگر غالب فیشن کے طور پہ لوگ زیادہ اس کا نام لیتے ہیں. لیکن اس کی شاعری کو سمجھنا ظاہر ہے اسے شاعروں کا شاعر کہہ سکتے ہیں. جیسے ظفر اقبال جو ہیں وہ شاعروں کے شاعر ہیں. ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ان کے ہم نام ہیں. ظفر اقبال ایک بہت ہی بڑا قداور نام ہے، اور وہ ان کی شاعری جو ہے وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاعروں کے لیے من بھاتا ایک کھاجا ہے. لیکن عوام الناس تک اس شاعری کی ترسیل جو ہے وہ غالب کی شاعری کی طرح اس طرح نہیں آسان جس طرح فیض صاحب کی یا فراز کی، احمد فراز کی ہے. تو میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ پھر اقبال، یعنی اردو کی چار جو اہم ستون ہیں شاعری کے، یعنی وہ ہے میر، غالب، انیس اور اقبال. اقبال کے ہاں جو آپ کو وفور ملتا ہے، جو روانی ملتی ہے، وہ حیرت ناک ہے کہ نہد میرے پیچھے نہد سامنے، ابد میرے ازل میرے پیچھے ابد سامنے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. تو یہ اقبال کی وہ لہر ہے. جب تک ہم ان چاروں کو نہیں دیکھتے تو اردو کے یہ جو چار ستون ہیں جس پر اردو کی
ادب کی اور شاعری کی عمارت تعمیر ہوئی، ہم اس میں پوری طرح سیر نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو بات کہنے جا رہا ہوں، بلکہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ شیئر کرنے، یا ہم ایک بات کو مشترک طور پہ سنیں گے اور آپس میں اس پر گفتگو ہوگی، وہ ہے گیت۔ گیت اردو شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جو آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی گیت جو ہے وہ صرف فلم میں لکھا جا رہا ہے، لیکن گیت پڑھنے کے لحاظ سے، گیت نگار جو اس کو ادبی سطح پر لکھ رہے ہوں، وہ امیر خسرو کے بعد حضرت آرزو لکھنوی اور پھر نگار صاحبائی کے بعد بہت کم گیت نگار ہیں جو اس وقت نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے گیت کے اندر، اس صنف کے اندر کام کیا ہو یا کام کر رہے ہوں۔ تو نگار صاحبائی جو تھے وہ ہمارے بہت بزرگ دوست تھے، بہت ہی متحمل اور منکسر المزاج۔ ان کی ایک ابتدائی جو کتابیں تھیں ان میں انت سے آگے بھی ایک کتاب ہے، اس کتاب سے میں آپ کو ایک گیت سنانا چاہتا ہوں۔ وہ گیت اتنا حیرت ناک ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں فلسفہ، اس کی جو فکر انگیز اس کی لائنیں ہیں، اور اس کا ردم یعنی اس کا ترنم، اس گیت کے اندر دلوں میں کھپ جانے والی جو صوتی اثرات ہیں اس کے، وہ آپ کو بہت ہانٹ کریں گے۔ آئیے وہ گیت سنتے ہیں۔ انت سے آگے ایک سفر ہے، سورج نے سمجھایا تھا۔ انت سے آگے ایک سفر ہے، سورج نے سمجھایا تھا۔ پیڑ کے نیچے شام کا ڈھلنا، گاڑی بان کو بھایا تھا۔ تن سے من تک میں ہی میں تھا، رات نے پردے اٹھا دیے۔ پل نے پل کو دکھا کے درپن، سمے کے دو جگ بنا دیے۔ ایک جگ پائل ڈھونڈتے بیتا، دوجے نے سب گیت کہے۔ میں کل بھی بچپن کی گلی سے تیرے گھر تک آیا تھا۔ شام ابھی سے گوند رہی ہے، گجرے تیری راتوں کے، جنگل میں بازار لگے ہیں بھولی بسری باتوں کے۔ پتوں کی آہٹ میں مگن تھے ہم، پلیا پر بیٹھے تھے، آنچل مکھ پہ ڈال کے تو نے روپ کا دیپ جلایا تھا۔ پل کا ایک پڑاؤ ملا تھا چاند کے ڈھلنے سے پہلے، بیٹھے تھے باہوں کے سہارے، تن اور من تھے میت نئے۔ عجب گھڑی تھی، عجب گھڑی تھی، عجب سمے تھا، چاند تو کل بھی نکلے گا، کہاں سے لائیں پڑاؤ پل کا جس نے ہمیں بلایا تھا۔ انت سے آگے ایک سفر ہے، سورج نے سمجھایا تھا۔ پیڑ کے نیچے شام کا ڈھلنا، گاڑی بہن کو بھایا تھا۔ تن سے من تک میں ہی میں تھا، رات نے پردے اٹھا دیے۔ پل نے پل کو دکھا کے درپن، سمے کے دو جگ بنا دیے۔ اب دیکھیے یہ وہ گیت ہے جس کی اثر انگیزی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی قرأت کرتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے بھی میرے دل پہ ایک عجیب اثر ہوا۔ وہ اس کا تاثر تھا، وہ ایسا ایک دل میں جذبہ بیدار کر دیتا ہے جس میں آدمی ازل سے ابد تک کا جو سفر ہے، جو حقیقت کی تلاش ہے اپنی اصل سے اصل کے ملنے کی طرف، وہ اس کی طرف یہ جست لگاتا ہے۔ چنانچہ یہ گیت جس کے خالق نگار صاحبائی تھے، ان کے ان حیرت انگیز گیتوں کو اس وقت ان پر گرد جم چکی ہیں۔ کتابیں شیلف میں پڑی ان پر دیمک لگ رہی ہے، لیکن زمانہ کسی اور رفتار سے کہیں آگے کی طرف جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ نیو یارک میں سبرنگ ٹیلی ویژن کو یہ پروگرام کرنے کا خیال کیسے آیا۔ اس پر میں تو بہت چونک گیا، بلکہ دل سے بے تحاشا ایک جذبہ بیدار ہوا تشکر کا کہ یہ وہ دنیا ہے جہاں اس وقت ایک مادی پرسوٹ کے پیچھے، ایک مادی مقصد کے پیچھے ہر آدمی بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ شعر و ادب کی طرف توجہ کرے، زبان کی طرف توجہ کرے، وہ اس کی طرف، یعنی ان اشیاء کی طرف، اس فلسفے کی طرف، اس تصوف کی طرف، ان لفظوں کی طرف جائے جو اسے سچائی اور حسن کی طرف لے جاتے ہیں، خیر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسے ابھی جب میں نے اردو زبان کا ذکر کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ اردو زبان ایک بہت بڑی اس وقت ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج انگریزی کا ہے۔ تمام دنیا میں بشمول وطن عزیز کے، بشمول امریکہ یا وہاں جہاں پر بھی
برصغیر کے لوگ آباد ہیں، پاکستان کے، ہندوستان کے، جو اردو بولتے ہیں، وہ انگریزی تو بہرحال انہیں پڑھنا ہی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں تمام ٹیکسٹ بک، تمام نصابی کتابیں جو ہیں وہ انگریزی میں ہیں۔ لہٰذا اردو سے دوری جو ہے خودکار طریقے سے وہ اس کو شعر اور ادب سے دور لے جاتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ گھروں میں اردو بولنی چاہیے، کرنا یہ چاہیے کہ ہمہ وقت اس زبان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہندوستان کا سنیما ہے، وہ سارا سنیما انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ سنسکرت میں ہو یا اس میں ہندی کی آمیزش شروع میں ہوئی، لیکن پھر وہ خالصتاً اردو کی طرف آ گئے۔ تمام مکالمے، تمام جو اس کے گانے ہیں، گیت ہیں، وہ اردو میں ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسے اسباب فطری طور پہ پیدا ہو گئے کہ تقریباً 1 ارب لوگ اس وقت اردو بول اور سمجھ رہے ہیں۔ لکھنے پڑھنا تو ہے، وہ تو چلیے ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ سنیما ایک طرح سے خیر کا باعث ہوا، جسے لوگ شر کا باعث کہہ رہے تھے کہ 3 گھنٹے کی فلم ہے اور نہ جانے آدمی کیا کیا دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کے موضوعات پست ہیں، اس طرح اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں۔ میں اسے زبان کو سنبھالنے کا ایک اتنا بڑا اعلیٰ بلکہ اتنی بڑی سورس سمجھ رہا ہوں کہ جس سے اردو زبان کم از کم محفوظ ہو گئی ہے 1 سے 1.5 ارب لوگوں کے درمیان جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں کم از کم۔ چنانچہ ایک تو یہ اردو کو سنبھالنے کا، دوسرا یہ کہ جب تک اردو گھروں میں نہیں بولی جائے گی، جب تک اپنے اصل سے ایک نسبت جوڑی نہیں رکھی جائے گی، تو کیا ہوگا یہ کہ یہ جس شعر و ادب پہ ہم سخنور پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ کو ہم آنے والے ہفتوں میں ایک نئے مہمانوں سے ملائیں گے، نئی کتابوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے، ہم اس میں برصغیر سے باہر نکلیں گے، ہم آپ کو فارسی، عربی کہ وہ تراجم جو اردو میں ہوئے ہیں، بلکہ فرانسیسی اور انگریزی لٹریچر، ڈچ لٹریچر، ساؤتھ امریکہ کا لٹریچر، جہاں پہ چلی کے آپ دیکھیے کہ گیبریل گارسیا مارکیز کے وہ ناول ہیں، میلان کنڈیرا ہے، پھر آپ وہ وہاں دیکھیے کہ کافکا ہے، روسو ہے اور کامیو ہے، پھر پوری یہ جو شاعری انگلستان کی بکھری پڑی ہے، شیکسپیئر سے لے کر ورڈزورتھ تک، اور شیلے سے لے کر بائرن تک، کالری سے لے کر ٹینیسن تک، تو وہ تمام شاعری جس کو برصغیر پڑھتا رہا ہے، اردو بولنے والے گھروں میں وہ کتابیں موجود تھیں اور وہ پڑھ رہے تھے اور وہ اس کا تقابل کرتے تھے۔ یعنی اگر اردو کی شاعری ہے تو غالب کی شاعری ہے، تو غالب کو وہ شیکسپیئر کے برابر رکھ کر دیکھ رہے تھے کہ دونوں میں سے کس کا کام وقیع ہے، یہ دونوں نے کتنی بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک معیاری دنیا کے ادب کے ساتھ اردو زبان کا کھڑا ہونا ہم کو یہ بار بار اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہنگامی بنیادوں پر گھروں میں اردو بولنا اور پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اگر نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو اس پر بہت شد و مت سے کاربند رہنا چاہیے کہ بچے آئے گھروں میں، جیسے اسکولوں سے، کالجوں سے، اردو میں انہیں خوش آمدید کہا جائے، کیونکہ بچے انگلش بولیں گے، وہ انگلش بولتے ہوئے آ رہے ہیں، انگلش میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ تو انہوں نے سیکھنی ہی ہے، وہ انہیں ایک جیسے کہتے ہیں کہ مینڈیٹوری ہے، لیکن جب وہ گھر میں آئیں تو ان سے اردو میں بات کریں اور اس کو اپنا فخر سمجھیں، اس تفاخر کے ساتھ کہ وہ زبان ہے جس میں میں نے ابھی جن کے نام لیے جن بڑوں کے، کہ غالب، شیکسپیئر کو اس کے برابر رکھتے ہوئے سر سید، اور جن کو وہاں پہ آپ کسی بھی بڑے آتھر کے ساتھ یا انٹلیکچوئل کے ساتھ مغرب کے رکھ سکتے ہیں، میر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے آپ انگریزوں کے جو انگریزی لٹریچر ہے یا فرانسیسی لٹریچر کا جو بنچ ہے شاعروں کا، اس کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، تو وہ کیسے ان کو لے کے جائیں گے؟ اسی طرح کہ یہ کتابیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ انت سے آگے نگار صاحبائی کی کتاب شیلف میں پڑی رہی، ان کتابوں کو دیمک کھا جائے گی بالآخر۔ ایسا نہ ہو کہ اس زبان کو خدا نخواستہ ہمارے اتنا بڑا نقصان پہنچے کہ یہ تمام خزانہ دفن ہو جائے۔ چنانچہ ہماری نہ صرف زبان سیکھنے کا ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم اعلیٰ لٹریچر گھر میں رکھیں، ہم کتاب خریدیں۔ ہم لوگ دوسروں کے گھر میں جاتے ہیں کسی بھی عید تہوار پر، خوشی کے موقع پر، عقیقے پر، شادی پر، سالگرہ پر، تو ہم کیک اٹھائے لیے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہمارے ہاتھ میں چند کتابیں ہوتی؟
جس کی قیمت ان کے برابر ہوتی ہے. یعنی آپ اگر دکھائیں کہ مٹھائی کا اگر ایک ڈبہ ہے اس کی کیا قیمت ہے اور کتابوں کے جو تحفے میں دینا چاہ رہے ہیں آپ ان کی کیا قیمت ہے، تو برابر ہے. تو وہ کتابیں لے جانے سے نہ صرف انسان کا وقار جو ہے وہ بڑھتا ہے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مٹھائی تو ہر گھر میں کھائی جاتی ہے، اور وہ جس گھر میں مٹھائی یا کیک دیا جا رہا ہے وہاں پہ پہلے سے ہی کیک اور مٹھائی کا ڈبہ ریفریجریٹر میں کھانے میں کھانے کی میز پر موجود ہوگا. تو کیوں نہ یہ کتابیں دی جائیں، جس سے ایک تحرک پیدا ہوگا، ایک ایسی تحریک پیدا ہوگی، ان کے شعور کو آپ جھنجھوڑ دیں گے بالکل یعنی براہ راست کہ یہ کتاب پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. ناظرین کرام، سخنور میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہمارے امریکہ میں اور اس شہر نیو یارک میں بہت اعلیٰ پائے کے لکھنے والے موجود ہیں جو اپنے معاش سے جو ہی فارغ ہوتے ہیں تو شاید ان کی سب سے بڑی مسرت شام میں یہی ہوا کرتی ہے کہ ہر شام جب وہ ٹرین سے، کار سے، بس سے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو شاید ان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جاتے ہی میں لکھنا شروع کر دوں گا. ان تمام دوستوں کو، ان تمام شاعروں کو، افسانہ نگاروں کو، ادیبوں کو ہم وہ توقیر اس توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں جس کا استحقاق وہ رکھتے ہیں. چنانچہ سخنور پروگرام ان سب کو خوش آمدید کہے گا، اور نہ صرف یہ کہ میں سخنور میں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، بلکہ ان کا اپنا نقطہ نظر ادب کے متعلق کیا ہے، شعر کب سے لکھ رہے ہیں، کیا دشواریاں ہیں ان کو، اور معاش کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک مشکل جگہ ہے جہاں پہ انسان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، تو وہ محنت جو وہ بروئے کار لاتے ہیں، کاغذ قلم جس پر وہ لفظ بکھرتے ہیں جو ان کے دل و دماغ سے اور روح سے نکلتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس خیال کی طرف وہ جا رہے ہیں، خیال کی رفت کتنی بلند ہوئی ہے، اور جو عصری ادب ہے اور جو عصر کی یعنی اس عہد کی جس میں وہ سانس لے رہے ہیں اس کی مشقتوں میں سے نکلتے ہوئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ماضی کے ساتھ ان کے ناطے نے جو ایک طرح سے کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی وہ بندھن بندھ جاتا ہے، اس ناطے کے توسط سے وہ خود کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنی لکھی ہوئی چیز کو کیسے پاتے ہیں. ان تمام لوگوں کو، ان تمام دوستوں کو، ان شاعروں و ادیبوں کو یہاں پر خوش آمدید اس سخنور پروگرام میں سبرنگ ٹیلی ویژن کی جانب سے، کیونکہ سبرنگ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ ایسے تمام احباب کو اس توقیر اور اس عزت کا جس کا کہ وہ مستحق ہیں وہ ضرور دلائے گا. نہ صرف یہ بلکہ ابھی میں آپ کی آراء کا بھی منتظر رہوں گا. وہ ایسے کہ اسکرین پر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے ایک ای میل ہے، اس ای میل میں لکھیے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پروگرام کے متعلق، سخنور کے متعلق جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اس پروگرام میں جو ہمارا خیال ہے کہ ہم تمام ادیبوں اور شاعروں کو جو گمنامی میں چھپے بیٹھے ہیں، کوئی یہاں سے 50 میل دور ہے، کوئی 100 میل دور ہے، کوئی کسی اسٹیٹ میں ہے، کوئی کہیں اسٹیٹ میں ہے، 50 ریاستیں ہیں، ان ریاستوں میں یہ تمام دوست جو ہیں بکھرے ہوئے ہیں، کھوئے ہوئے ہیں. ہم انہیں اس گوشہ گمنامی سے لا کر یہاں پر ان کی تمام جو تخلیقات ہیں وہ ناظرین کے سامنے پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ قاری ادب کا جو ہے وہ محروم نہ رہے اور دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں، جو کہ ایک ضروری امر ہے اس تمام تخلیقی کام کے دوران. اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے زبان کا آپ سے ذکر کیا تھا کہ اردو زبان جو میڈیم ہے، وہ میڈیم جیسے ہوا ایک میڈیم ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، وہ اور حیرت ناک میڈیم ہے، یعنی ہم ہوا میں رہتے ہیں، پاؤں ہمارے زمین پر ہیں، رہتے ہم ہوا میں ہیں. ہوا ہمارے نتنوں کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور جسم میں آکسیجن کے ذریعے وہ توانائی پیدا کرتی ہے جس سے ہم دیکھنے اور سننے کے قابل ہوتے ہیں. پھر ہمیں پانی کے گلاس نظر آتا ہے، اس کے بعد ہمیں بھوک لگتی ہے. اسی طرح روح کے اندر ایک ایسی بھوک ہے جو لفظ کی بھوک ہے، جو ادب کی بھوک ہے، لٹریچر کی بھوک ہے. وہ ایک اعلیٰ سطح ہے انسانی نفس کی. چنانچہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے ایک ایسا روحانی معدہ، یعنی ایسا اسپرچول تھاٹ، فوڈ فار تھاٹ جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟
روح آہستہ آہستہ جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گی، وہ سمٹ جائے گی، وہ بدن میں چھپ جائے گی، حالانکہ بدن روح کی ماں ہے اور روح اس کے اندر رہتی ہے۔ تو اس روح کو جو بدن جس کو ہوا کی ضرورت ہے، ایک ایسی آب و ہوا جو شعر و ادب کی آب و ہوا ہے، جو مصوری کی آب و ہوا ہے، جو آرٹ کی دوسرے جو اصناف ہیں اس میں سانس لیتی ہے، وہ ہم اس پروگرام میں لے کے آئیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف وہ بلکہ اس کے ذریعے اس زبان کو پھر تازہ کیا جائے گا۔ زبان اردو تو کمال ہے، جیسے کہ داغ نے کہا تھا، مشہور شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دھوم ہمارے زبان کی ہے، یعنی پورے ہندوستان میں، جو کہ بر صغیر ایک تھا۔ اب ایسا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو یہ جو زبان اردو ہے یہ حیرت ناک زبان ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر سے گفتگو کے دوران، جہاں پہ ایک چھوٹی سی نشست تھی، تو اردو زبان کے متعلق بات ہوئی، زبانوں کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو وہ انہوں نے مانا، یہ تسلیم کیا کہ اردو کی گہرائی جو ہے لگتا ہے کہ وہ انگریزی سے زیادہ ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ انگریزی ایک آگزیلری لینگویج ہے جو 200 سے زائد ممالک میں ایک واسطے اور رابطے کے واسطے کے طور پر بولی جاتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے خیالات کی اور اطلاعات کی ترسیل ہوتی ہے۔ لیکن اس کی وہ گہرائی یا ڈیپتھ جسے کہتے ہیں، وہ مان پڑ جاتی ہے اردو کے آگے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی غالب کا اگر میں شعر پڑھوں کہ دیوانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے، ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی، جس کی صدا ہو جلوہ برق فنا مجھے، یا یہ کہ یک ذرہ زمین نہیں بیکار باغ کا، یا جادہ بھی فتیلہ ہے لالے کے داغ کا، یا پھر وہ اس کا پہلا شعر نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، یا پھر غالب کے وہ شعر کے وہ مصرع تو دیکھیے کہ کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے۔ تو غالب کی زبان اور میر کا شعر، یعنی میر کا شعر حیرت ناک شعر، ہر موضوع کا شعر، جس پہ فاروقی صاحب نے لکھا، شمس الرحمن فاروقی صاحب نے شعر شور انگیز میں، کہ ظاہر ہے کہ میر کے موضوعات میں اتنا تنوع ہے اس کے موضوعات میں کہ وہ انہیں غالب سے آگے نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے جسے سخنور کے ایک اور پروگرام کے لیے اٹھا رکھیں گے، لیکن اس وقت یہ بتانا ہے کہ زبان سیکھے بغیر، گھر میں بولے بغیر، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اور بلا جھجک، بلا خوف اردو میں بات کریں۔ جہاں انگریزی کی ضرورت ہے معاشرے میں، وہاں انگریزی تو چل ہی رہی ہے، صبح سے شام تک 90% تو ہم انگریزی میں بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ہر جگہ یعنی اپنی جو بھی دن بھر کی جو معمولات ہیں وہ انگریزی میں ہی ہو رہے ہیں، دفاتر میں، باہر، یہاں وہاں، کیونکہ ہم انگریزی بولنے والے ملک میں رہ رہے ہیں۔ لیکن ہم جب خود ملتے ہیں آپس میں، گھر جو ایک یونٹ ہے، وہاں پہ زبان کو زندہ رکھنا اصل کام ہے۔ چنانچہ میں اس درخواست کے ساتھ کہ اردو کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، اور سخنور پروگرام میں اردو کو جو لوگ زندہ رکھنے کے لیے اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کر رہے ہیں، شعر، افسانے، ناول اور دوسری تحاریر کے ذریعے، ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ سخنور پروگرام سے احمد مبارک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔